سوال نمبر 3 کا تعلق جو ہے سوال نمبر 4. اچھا اس کا تعلق بھی جو ہے وہ حصہ نثر، حصہ نظم، حصہ غزل سے ہے، لیکن ایک شارٹ آنسر کویسچن کنسیپچول بھی آ رہا ہے، نالجیبل. مثلا اچھا یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، کتنے کرنے ہیں ہم نے؟ 5 کرنے ہیں. 5 یہ ایس کیو کر دیتا ہوں، آپ کو شارٹ وے میں سمجھ آ جائے گی. شارٹ کویسچن 5 ضرب 2 کل نمبر کتنے ہوں گے؟ 10. لوگ یہ کتنے صفحے لیں گے؟ 1.5. ٹھیک ہے، 1.5. اچھا ایک پیج، ایک شارٹ آنسر کویسچن کو پراپرلی آپ نے کرنے کے بعد پھر دوسرا جز کرنا ہے. جز نمبر وہی لکھنا ہے جو کویسچن پیپر پہ لکھا ہو، اپنی مرضی سے نہیں لکھنا. فار ایگزامپل آپ لکھ رہے ہیں کویسچن نمبر 1 2 3 نہیں آ رہا تو آپ 4 والا اٹیمپٹ کرنے لگے کہ ہم 3 لکھیں گے. جی نہیں، ہم 4 لکھیں گے. کل ملا کر ہمیں 5 کرنے ہیں. سر کیا میں اضافی کر سکتا ہوں؟ نارملی آنسر ہے جی نہیں. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو آپ جگہ چھوڑ دیں، ایک آنسر کی پورا پیپر پہلے اٹیمپٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کو ٹائم مل جائے اور جگہ آپ نے چھوڑی بھی ہے دوبارہ لکھ لیں. اگر آپ ڈاؤٹ فل ہے کہ جی وہ پہلے والا سوال جو ہے نا اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو وہ آپ دوبارہ سے اٹیمپٹ کر لیں، تو یہ ہو سکتا ہے ضرور. ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. جو کیلکولیٹڈ ٹائم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے. بعض اوقات کچھ بچے بڑی تیزی سے لکھتے ہیں، ان کے پاس ہو بھی سکتا ہے ٹائم. آپ کر سکتے ہیں جی، آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ ایک آدھ کویسچن پہ ایک سوال جو ہے وہ ضرور اٹیمپٹ کریں. بیٹا کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو اینڈ پہ، ابھی ڈسکشن نہیں کرنی ہے، آپ نوٹ کر لیں. اچھا اب یہ جو شارٹ آنسر کویسچن، میں آپ کو وہ کویسچن بتانے لگا ہوں جو کنسیپچول ہے، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو، نالج ہو، تو پھر آپ وہ اٹیمپٹ کر سکیں گے. تو ایسے کویسچن کو اگر آتا ہو تو ہاتھ ڈالنا ہے، ورنہ نہیں کرنا. مثلا کویسچن یہ پوچھا جا سکتا ہے شامل نصاب نظم نعت پڑھنے کے 2 مقصد بیان کریں. تدریسی مقاصد لکھ دیں. اب میں آپ کو یہ ہنٹ بھی دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ اس طرح کا سوال آنا بھی ہے بورڈ میں. وہ کیسے کہ ہر کتاب کے سبق کے بالکل آغاز میں تدریسی مقاصد لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ بن سکتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے نظم ہم پڑھنے کے تدریسی مقاصد بیان کریں، نعت کے تدریسی مقاصد بیان کریں، یا افسانہ کسے کہتے ہیں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، ناول کیا ہوتا ہے، مضمون کسے کہتے ہیں. یہ سوال جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور یہ نوٹس کے آخر میں یہ ساری موجود ہے چیزیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی سوال. اس میں سے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ ہر سوال شارٹ آنسر کویسچن جو ہے اس کی ہیڈنگ ضرور بنانی ہے. تو اچھا وہ ہیڈنگ بناتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. مثلا ہیڈنگ کیسے بنانی ہے؟ لفظ آپ نے لکھا، ایک کویسچن آیا ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، یا دوسرا سبق بڑا فیمس ہے وہ نظریہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، تو ہم اس کو یوں کر دیں گے، اس کی ہیڈنگ کیا کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پورا سوال لکھنے نہیں بیٹھ جانا، آپ جز نمبر دیں اور ہیڈنگ کریٹ کریں. 2-2.5 لائن جتنی بھی آپ نے آنسر لکھنا ہے. ہاں اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اوور رائٹنگ نہیں کرنی، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے وہ انک ریموور کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا جی شارٹ آنسر کویسچن پورے ہوئے. کتنے صفحے ہو گئے جی؟ 9.5. نہیں ایسے کرتے جاتے ہیں ہم، اینڈ میں کیلکولیٹ کر کے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 5، خلاصہ، سبق کا خلاصہ. اچھا اب یہ دیکھیں کہ کتنے خلاصے آپشن آئیں گی آپ کو؟ 2. اے الف اور بی. اس کل نمبر کتنے؟ 5. اچھا 2 آتے ہیں، دونوں میں سے ایک کرنا ہے. یہاں پر یہی تو صرف یہی ہے جی. یہاں پر کہاں گیا جی، یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ باقی سب میں آپشن ہوتی ہیں، تو
تو بچہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی مجھے آپشن مل گئی ہے. تو یہاں پر 2 خلاصے ہیں. اگر فرض کر لیں پھر سے 10 سبق ہیں تو پہلے 5 میں سے ایک آ جائے گا, اگلے 5 میں سے ایک آ جائے گا. زیادہ تر خلاصہ ایسے سبق سے آتا ہے جو کہانی کی نوعیت پہ مشتمل ہوتا ہے. آسان ہوتا ہے پیپر, مشکل نہیں ہوتا. جب اگر ایک چیز مشکل ہے تو ساتھ میں آپشن جو مل رہی ہے وہ آسان ہے, بچہ وہ آرام سے اٹیمپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ خلاصہ کتنا. ہر سبق کا خلاصہ مختلف ہو سکتا ہے. خلاصے میں کیا کام نہیں کرنا, اپنے پاس سے نہیں لکھنا. خلاصہ اپنے الفاظ میں تو لکھنا ہے, اپنے پاس سے نہیں ایڈ کرنی کوئی بات. سبق سے ریلیٹڈ ہی بات ہو. ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے. کیا سر خلاصے میں پیراگراف بنا سکتے ہیں نارملی؟ جی نہیں, پیراگراف میں خلاصہ نہیں ہوتا. بیانیہ انداز میں خلاصہ, مکالماتی اگر کوئی سبق ہے جس میں جو ہے وہ فلاں نے یہ کہا فلاں, جیسے وہ ڈرامہ ہے آپ اس میں لہو اور کلیم ہے, وہ بھی 9th ہے. تجمل اختر والا کوئی ایسا اگر سبق ہے آپ کا جس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے جی ڈرامیٹک ہے اور مکالماتی انداز ہے, تو اس کو بیانیہ انداز میں آپ لکھیں گے. لیکن تب بھی جو ہے وہ آپ جیسے یہ بچے نے ذکر کیا پرستان کی شہزادی, تو وہ ایک کہانی ہے, داستان ہے, بہت لمبی ہے. تو اس کا خلاصہ بھی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو نارمل سبق سے, جیسے سبق 9th میں تھا کاہلی چھوٹا سا ہجرت نبی چھوٹا سا, تو اس طرز پہ اگر ہم جو ہے وہ اس کا خلاصہ بنانے جائیں تو وہ 1.5 صفحے ایک صفحے پہ تو نہیں مشتمل آئے گا, بلکہ اچھا اب اس کا کرائٹیریا کیا ہے, فارمولا کیا ہے. نمبر 1, آپ نے پاس سے نہیں لکھنا, پیراگراف نہیں بنانے, مارکر کا بیجا استعمال نہیں کرنا, کوئی شعر ایڈ نہیں کر سکتے, کوئی اپنے پاس سے, میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مواد آپ ایڈ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کرنا ہے, سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب کے ساتھ ابتدائیہ, درمیان, آخر, اس کو آپ نے خلاصہ سیمرائز کرنا ہے, خالص بات کو آپ نے بیان کرنا ہے. تو جب آپ اچھا وہ اب کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, 1/3. اب 1/3 کیا ہے کہ کل سبق کا تیسرا حصہ آپ نے بیان کرنا. مثلا اگر سبق جو ہے وہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے تو خلاصہ ہوگا 1 لائن, یعنی آپ نے پوری بات کو 1 لائن میں بیان کرنا ہے. مثلا اگر جو ہے وہ پیپر جو ہے آپ ابھی جتنا میں آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ تو ہو گیا ایکسپلین کرتے ہوئے, 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. اگر یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو سمرائز کروں گا تو وہ آخری 5 منٹ میں ہم اس کو سمری کر دیں گے اس کی. تو یہ ہے جی اس طرح سے ہوگی پیپر آتا ہے اور آپ نے یوں اٹیمپٹ کرنا ہے. اچھا نیکسٹ یہ ہو گیا کلیئر خلاصہ. اچھا خلاصہ ونس اگین بچے نے پوچھا سر کتنے صفحے, تو ہم میکسیمم 2 صفحے رکھ لیتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ کوئی خلاصہ 1.5 صفحے پہ ہے, کوئی 1.25 پہ ہے, اور اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. 2 سے زیادہ تو ایکسیڈ نہیں کریں گے, تو ہم اس کو اندازن یہاں پر لکھ دیتے ہیں 2 صفحے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ سوال آپ کا آ گیا جی, آیا تو ہے لیکن ہم نے اٹیمپٹ نہیں کرنا ہے اس کو اس ترتیب سے. اس سوال کو ہمیشہ آخر میں اٹیمپٹ کرنا ہے. سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 مضمون. اچھا جی اس میں 1 نہیں 2 3 آپشن جو ہے وہ آتی ہیں. اس سوال میں 3 آپشنز ہمیں ملتی ہیں اور اس کے کل نمبر 15 ہوتے ہیں. لیکن یہ سوال ہم نے 6 نمبر پر یا اس کے بعد بھی چونکہ ایک سوال ہے تو یہ اٹیمپٹ نہیں کرنا اس کو ہمیشہ. اچھا ٹپ آف دا ڈے ونس اگین ایک اور, آپ کوئی بھی لینگویج کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہو, انگلش کر رہے ہو یا اردو کر رہے ہو, مضمون والا سوال ہمیشہ آخر میں کرنا ہے آپ کو, کیونکہ اس کے لیے آپ نے میکسیمم ٹائم, انرجی اور ویکیبلری اور اپنا نالج جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے. اور اس کے لیے پھر اس پہ چونکہ آپشنز ہیں آپ کے پاس 3 الف ب ج, اور اس پہ آپ نے سوچ کر اٹیمپٹ کرنا ہے. ایک سروے کر لیتے ہیں کہ اس پیپر میں میرے پاس 3 مضمون جو آئے ہیں وہ یہ ہیں, تعلیم نسواں,
میں نیکسٹ بتانے سے پہلے بچوں سے کہوں گا کہ ہینڈ ریز کریں. جو ترمیم نسواں اگر آ جاتا ہے وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیں, آپشن نہیں ملے گی نا, پھر پچھلی آپشن ختم ہو جائے گی. ایک یہ حیران کن ہے کہ نسواں تعلیم کے اوپر نہیں بول رہے, یعنی عورتوں کی تعلیم اور عورتیں کہہ رہی ہیں ہم نے نہیں لکھنا. 2 3 4 ہو گئے, ٹھیک ہے, اوکے. اب نیکسٹ ہے آپ کی رائے بدل سکتی ہے, ہاتھ اوپر ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے. رائے بدل سکتی ہے کہ نہیں سر اس سے بہتر تو میں یہ کر لوں گی. نیکسٹ ہے جی قائد اعظم. قائد اعظم بہت طاقتور ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا چلو جو ملے گا ملے گا, ٹھیک ہے. خاموشی سے بیٹھ کر سننا, باتیں نہیں کرانی. سلام دعا ہو گئی, خاموش. ہاں جی قائد اعظم, اوکے. نیکسٹ یوم آزادی. کوئی ارادہ نہیں, کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو کر آ کے ہم نے یہ دیکھا کہ ادھر 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 قائد اعظم ہے, ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ تو ہم لکھ لیں گے, اور کچھ نہیں. کراچی میں نہیں تو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. کچھ غلطیاں تو بچے کرتے ہیں, بڑی میجر غلطیاں ہوتی ہیں. تو چونکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اور اس کو مکس کر دیتے ہیں. پچھلے سال یہ مضمون آیا آپ کے لاہور بورڈ میں, ٹھیک ہے. تو اس کی میں نے 3 دفعہ پریکٹس کروائی تھی, بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیپر میں بنا کر دیتا ہوں, اور کوشش کروں گا کہ اگلے 2 پیپر, ایک میں نے کہا ہے کہ آپ دیں گے اور دوسرا پیپر آپ کو ویسے ہی دے دیا جائے گا, لیکن اس کو بھی اٹیمپٹ کریں گھر میں, تو وہ ایک طرح سے ہنٹ بھی ہوگا. اچھا اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ اگلے کویشچن پہ جائیں, وہ تو مختصر شارٹ آنسر کویشچن نہیں ہے. وہ کون سا کویشچن ہے آخری والا؟ تفہیم عبارت. پلیز بچوں باتیں نہیں کریں گے. جی مضمون 5 میں بھی لکھ لیں. تفہیم عبارت 5 سوال آتے ہیں, 2 نمبر کا ہوتا ہے, 10 نمبر. اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے ہم مضمون پہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے اٹیمپٹ کر لیا جی, ہم بے جز کرنے لگے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, ہم لکھیں گے سوال, خالی یہ نہیں لکھیں گے سوال نمبر 6 چلو بے قائد اعظم, نہیں. ہم لکھیں گے سوال نمبر 6 مضمون نویسی, یا خالی مضمون لفظ لکھ دیں. اس کے بعد آپ بے جز لکھیں گے مارکر سے, اور درمیان میں آپ قائد اعظم لکھیں گے. آپ میں سے بچے خاکہ بناتے ہیں یا سادہ بالکل مضمون شروع کر دیتے ہیں؟ آؤٹ لائن جسے کہتے ہیں بناتے ہیں کم از کم. اچھا اس کے نمبر نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. کبھی بھی ٹیچر سے تقاضا نہیں کرنا کہ مس سینئر سر یہ دیکھیں ہم نے خاکہ بھی تو بنایا, اس کے بھی نمبر دے دیں, یہ نہیں ہوتا. وہ آؤٹ لائن جو ہے وہ میکسیمم آپ نے 5 لائنوں کے اندر رہتے ہوئے, وہ ایک رف عمل ہے آپ کے لیے ایک طرح سے, کہ میں نے اس میں یہ بھی لکھنا ہے, یہ بھی لکھنا ہے, یہ بھی لکھنا ہے. مضمون والے سوال کے 15 نمبر ہوتے ہیں, لیکن جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ 10 نمبر اس ہاتھ میں, 5 نمبر جو ہے وہ جیب میں ہی رکھتے ہیں. اب وہ 5 نمبر جو آپ نے لینے, اصل وہ نمبر لینے ہیں آپ نے. وہ بچہ جو 10 سے پلس نمبر لے رہا ہوتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ٹاپک ہو, مضمون ہو, سب سے پہلے 3 حصے اس کے ذہن میں رکھنے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ 10 نمبر ہے, تو 10 میں سے اگر میں کہوں کہ ہیڈنگ, خلاصے میں ہیڈنگز نہیں ہوتی, سوری مضمون میں, خلاصے میں بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مضمون میں بھی نہیں ہوتی. تو اگر ہم ہیڈنگ بنائیں گے تو کراس ہو جائے گا, اور ہمیں شاید 5-6 نمبر ہی ملیں پورے خلاصے, پورے مضمون میں آپ جتنا مرضی لکھیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں مارکر کا استعمال تو ہم نے کرنا ہے درمیان میں, کہیں پہ سن آ گیا, کتاب آ گئی, کچھ خاص بات, کچھ شعر ہمیں لکھنا ہے, تو اس کا استعمال تو کرنا ہے, لیکن جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ ہم نے مارکر کا استعمال نہیں کرنا, ہیڈنگ نہیں بنانی. تو یوں سمجھ لیں کہ تعارف اور اختتام اور نفس مضمون,
इसके हो गए जी 6 नंबर। दोबारा जरा देख लें, तारुफ यानी पहला हिस्सा मजमून के हमने, हाँ मजमून में पैराग्राफ बना सकते हैं। कोशिश करें कि हर सफ़े के ऊपर कोई एक शेर या कोई हदीस, कोई कौल, कोई मवाद आप ऐड कर सकते हैं मार्कर से, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि उसके बिल्कुल तारुफ करवाने के कि क्या चीज़ है किसके बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर तंबाकू नोशी के नुकसानात हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पहले तंबाकू का जो है वो तारुफ करवाएंगे, उसकी हिस्ट्री बयान करें। कायदे आज़म है तो कायदे आज़म की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हम बताएंगे। बेटा लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने एक असूल बताया था लिसनिंग, ठीक है, तो वो प्लीज़ उसको मद्देनज़र रखें। तो तारुफ में अगर 2.5 नंबर आएंगे, यानी इसमें से अवार्ड किए जाते हैं। नफ्से मजमून 6 नंबर, और अब इख्तितामिया आखिर में कंक्लूड कर रहे हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं कोई भी चीज़ है, कोई शख्सियत है, क्योंकि 6-7 किस्म के मजमून होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर पर्सनैलिटी के ऊपर और माशरती मसाइल, माशरती बुराइयाँ और कुछ उर्दू के हवाले से आ सकते हैं। इस साल के फेमस मज़ामीन जो है वो ग्रीन बुक जो आपको लगी हो क़वाइद इंशा, उसमें आखिर में जो मज़ामीन है उनमें से एक ज़रूर आना है। उसके अगर मैं आपको हिस्से कर दूँ आपकी आसानी के लिए, चूँकि उर्दू के हवाले से दोबारा मुलाकात पता नहीं ना हो पाए, तो 30 मज़मून है वहाँ पर ग्रीन बुक ये वाली। शायद मैं इंटरमीडिएट के कह रहा हूँ 30 हैं, इसके शायद कम हो गए, दिखाएं मैं आपको इसके कैटेगरीज कर देता हूँ। अगर 20 हैं तो ये देखें जी 21 फर्ज कर लें जी 20 हैं, 21 हैं फर्ज कर लिया, 20 हैं, इसको हम 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले 10 में से एक मजमून आता है, उसका ताल्लुक अलिफ से होता है। अब आपके लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी, सर हम पहले 10 कर लें तो उसमें से आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगले 10 में से एक होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इम्पोर्टेंट मज़ामीन करते हैं, वो सारे करते हैं नॉलेज के लिए। मजमून वो शॉर्ट वे में जो है वो नंबरों के लिए है कि जी ये कर लेंगे तो आ जाएंगे नंबर, जी बेटा आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो जीम जुज़ है उसका ज़्यादातर, अच्छा ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये नहीं कहना कि सर ये तो बिल्कुल वो वहाँ से नहीं आया। ये जो आखिरी वाला हिस्सा है ना, ये जो टॉपिक है, इनमें से एक आता है दीगर मज़ामीन, ठीक है। अब आप देखिए कि बहुत से मज़ामीन पुरानी किताब में यहाँ नहीं थे, वो शुरू में थे और यहाँ पर उन्होंने उधर कर दिए, कुछ उधर कर दिए, नई किताब में इसको मिक्स कर दिया है कि ताकि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ मज़ामीन को फोकस करें, याद करें। नई टेक्नोलॉजी, स्मोक के ऊपर, डेंगू वायरस के ऊपर, ये मुख्तलिफ तलीम व तरबियत और शजरकारी है, मुख्तलिफ मज़ामीन जो है वो आए ताकि बच्चों को इसके बारे में भी अवेयरनेस और नॉलेज मिल सके। अच्छा जी, अब हम बात आ गई ना वो 5 नंबर, वो 5 नंबर कहाँ है? वो 5 नंबर जो है वो दुरुस्त साफ़ सुथरी लिखाई के हैं, प्रेजेंटेशन के हैं और दीगर जो मवाद इसमें शामिल है, जिसमें हम कहते हैं जी शेर लिखा है, लेकिन शेर अगर लिख रहे हैं तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, साफ वो उसके मिसरे जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है शेर में। अगर कोई हदीस लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली जो है तर्जुमे के साथ जो है वो ऐड करना है आपने। अच्छा ये हो गया। अब उसमें से मैक्सिमम नंबर जो मिलते हैं वो 14 तक भी आप जा सकते हैं, 14 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई 12-13 भी ले लेता है यहाँ पर तो अच्छी बात है, वहाँ पे स्ट्रगल करे, बोर्ड के पेपर में हो सकता है 14 भी आ जाए। तो अगर कोई बच्चे का ज़हन, अच्छा ये तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरह है, उम्मीद है कि ये आपको चीज़ ये वाली बताऊँ कि बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरह करना है। क्वेश्चन वो आप वाला सवाल, सर पेज कितने यूज़ कर रहे हैं, तो पहले हम इसको देखने से पहले हम इसके पेज निकाल लेते हैं। तो 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कितने सफ़े? 1.5 वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसका टोटल 13 माइनस 23, बाकी कितने बचे? अब वो बच्चे तो खामोश हो गए ना जो पूछते हैं कि मजमून वाला सवाल कितने सफ़े पे करना है, 10 सफ़े, जो बचे उस पे कर लें।
تب جا کر آپ کو یعنی جتنا مواد آپ کے پاس اچھا ہوگا. اچھا منیمم چلیں ہم منیمم کر لیتے ہیں. منیمم جو ہے وہ کم سے کم 6 صفحے، اس سے زیادہ اس سے کم نہیں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جتنے صفحے آپ کے پاس ہوں لکھ دیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ مواد لیں. تو یہ آپ کے سامنے 24 بھی میں نے ایک مائنس کر کے آپ کو پیج بتایا، 23 پیجز، اور یہ والا پیپر ہے اور اتنے نمبر کا آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے مضمون کے لیے ٹائم کتنا بچانا ہے، 42 منٹس، ٹھیک ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم نے میکسیمم جو ہے وہ وقت بچانا ہے اس میں سے. کیا موبائل فون یوز کرتے ہیں؟ کیا لکھ باتیں کریں؟ کس کا؟ ہم مجھ سے پوچھ رہے یہیں سے جو رزلٹ ڈفرنس ہوتا ہے نا بیٹا، یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اگر اپنا ٹائم نکال کر ادارہ آپ کے لیے جو ہے وہ مخلص ہے تو آپ کتنے مخلص ہیں. تو ہم سے پیپر ہی لے لیں کہ سر وہ جو آپ نے کل پیپر دینا ہے ذرا سینڈ تو کر دیں. تو اچھا اس طرح سے اگر ہم اوور آل یہ کٹ ہو جائے نا، جو کچھ میں نے بولا یہ کٹ ہو جائے گا، کہیں گا تو لگا دوں گا. اچھا جی چھوٹے بچے کیا حال ہے؟ اچھا آپ نے نا لیکچر کے دوران تھوڑا سا موبائل نکالا تھا، اب بتاؤ کہ میری ویڈیو بنانی تھی، تصویر بنانی ہے، اور ویسے مجھے سال لگا دو نہیں ادھر سے کر لو ایسے. اچھا میں نے دیکھا تھا پھر تمہیں بھی پتا چل گیا تھا کہ سنجے نہیں پتا چلا، اب پتا چل گیا. میں نے لیکچر کے شروع میں ساری احتیاطی تدابیر بتائی ہیں آپ کو. اچھا جی تو بیٹا یہ ہم نے صرف آپ کے شارٹ وے میں آپ کے پیپر کے بارے میں ڈسکشن کی ہے. جیسا کہ سر ٹائم بتائیے تو ایگزیکٹ میرے پاس 15 منٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میں 15 منٹ بچیں گے، اس میں آپ کویشچن آنسر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں آج کے لیکچر اور پیپر کے بارے میں کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں اس کو کر رہا ہوں بند تاکہ بیٹری بھی سیو ہو، اور ویسے بھی اب اس کی ریکارڈنگ دیکھ لو جی، بچے بہت شرارتی جی.